ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ڈاکٹر صاحب؟ جی سب شکر اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ میں قطر سے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا منٹ بات میں عریب احمد۔ جی عریب احمد، عریب احمد۔ اچھا، یو آر ای بی۔ جی جی جی، بس یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی لمبی طویل مدت تک جو ہے خدمات رہی ہیں بسم اصلاح بورڈ کے لیے بھی اور دیگر تنظیموں کے لیے بھی، تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے پرسنل بورڈ کے حوالے سے، اس سلسلے میں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ اور بابری مسجد والا؟ جی جی، بابری مسجد والا۔ جی بتائیں۔ اور ٹویٹ کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے، پھر اس سے بڑی وکیل صاحب؟ جی کویت کے وکیل صاحب کے بارے میں؟ نہیں، جو ابھی ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا انگلش میں۔ اچھا، جو ڈیلیٹ ہوا۔ جی، تو کہہ رہے ہیں کہ آج تو ان کے دیکھیے، آج تو ان کی خود کی وضاحت آ گئی ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کیوں ڈیلیٹ کیا۔ اچھا، ہاں، عمران صاحب نے غالباً لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے، انہوں نے ریزن دیا ہے۔ اسی میں ریزن جو ہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب سے جو بات کمیونیکیٹ ہوئی شمشاد صاحب کی معرفت، جی اس کو پبلک میں ہمارا کہنا مناسب نہیں۔ اب انہوں نے خود کہہ دیا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے، دیکھا نا کس کا ہے وہ تمہارا جو بھی ہم کو تم دکھا رہے تھے۔ نہیں وہ ہاں دیکھا، تو ابھی انہوں نے وضاحت کر دی اس کی۔ اچھا، تو وہ کلیئر ہو گیا۔ اصل اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک لفظ اس میں قابل اعتراض آ گیا تھا، جی، تو جس سے کی وجہ سے ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اچھا، یہ انہوں نے لکھا ہے، میں الیاس قاسمی صاحب نہیں اس کے نیچے ایڈ کر رہا تھا۔ اچھا، ہلو، جی ہاں، جی، تو مطلب اس ڈیلیٹ کرانے میں یا ہونے میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے رول؟ نہیں، میرا دیکھیے، میرا بالکل رول ہے۔ میں نے ٹیلی فون کیا، ہمارے ایک ساتھی ہیں شاید جانتے ہوں، پرسنل بورڈ کے ممبر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، شمشاد۔ جی، وہ دلی میں رہتے ہیں۔ جی، تو میں نے جس کو پڑھنے کے بعد ان کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی اس ٹویٹ میں ایک لفظ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو پڑھ لیا تھا اور جنرل سیکرٹری صاحب کو پڑھ کے سنایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے اس کا اپروول نہیں ہوا تھا، تو ہم اس کو ڈیلیٹ کروا دیں گے۔ اچھا، اتنا میرا رول ہے، بالکل ہے۔ شمشاد کی میری رائے ایک تھی، اگرچہ میری بات جنرل سیکرٹری صاحب سے نہیں ہوئی تھی، لیکن شمشاد نے جب بات کر لی اور پھر اس کے بعد جنرل سیکرٹری صاحب نے ہم کو کل رات میں بتایا، کل یا پرسوں آپ نے، کہ بھائی وہ اصل میں شمشاد صاحب سے معلوم ہو گیا تھا آپ کی بھی رائے، تو میں نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ تو اس لیے میرا بھی دخل اس میں ہے، لیکن ہم سیدھی بات، چونکہ شمشاد ابھی ایڈوکیٹ ہیں، دلی میں رہتے ہیں، ہم لوگ بہت کانفیڈنس کے ہیں، بورڈ کے ممبر بھی ہیں اور جنرل سیکرٹری صاحب سے بھی کافی قریب ہیں۔ اس لحاظ سے جب ان کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہوا تو میری ان کی رائے ایک ہے، لیکن ڈائریکٹ میری بات نہیں ہو پائی تھی، اس کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اچھا، نہیں جی، یہ بات آ رہی ہے کہ مطلب سمپ اصلاح بورڈ پر یا جنرل سیکرٹری صاحب پر بڑا شدید دباؤ تھا کہ اپنا بیانیہ تبدیل کریں۔ اب دیکھیے، اس کو آپ دباؤ کہہ لیے یا مشورہ کہہ لیے، یہ دباؤ کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی ہم لوگوں کا دباؤ ان پر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو ممبر ہیں اور وہ جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن جو بات ان کو مشورہ دینے کی ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہم لوگ کورٹ سے وابستہ ہیں۔ ہم لوگ کورٹ سے وابستہ ہیں، شمشاد بھی سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، تو کورٹ کے نزدیک اگر کوئی الفاظ یا کوئی لفظ ایسا ہے جو قابل گرفت ہے تو ہماری ذمہ داری ان کو بتانے کی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ لفظ قابل گرفت ہے۔ اور انہوں نے اتفاق کر لیا، ختم ہو گیا۔ اچھا، تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا یا ٹویٹ کرنا یہ سب ذمہ داری جیسا آپ نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ عمران صاحب کی ہے؟ یہ ان کو باقاعدہ انچارج بنایا گیا ہے، پرسنل بورڈ کے انفارمیشن ڈیسک کے وہ انچارج ہیں۔ اچھا، اور وہ ڈائریکٹ ٹچ میں رہتے ہیں جنرل سیکرٹری سے۔ عمران صاحب اپنے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم جنرل سیکرٹری کے مشورے کرتے ہیں، لیکن
یہ الفاظ چونکہ دیکھیے اردو میں یہ الفاظ تھے دوسرے طرح سے. جی جی ان کی غلطی نہیں ہے. اردو کے الفاظ کا ترجمہ جو انگلش میں ہوا تو اس میں وہ لفظ زیادہ اگریسو ہو گیا. جی جی یہ اردو کا ڈیلیٹ نہیں کر رہا ہے. اردو کا ہے بیان ابھی بھی ان کا ذمہ داری. صحیح صحیح. بیان جو اوریجنل بیان بورڈ کا تھا جو جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف سے بورڈ کے دفتر سے جاری ہوا تھا, جو لیٹر پیڈ پہ آیا. جی لیٹر پیڈ پہ آیا, وہ آج بھی ہے. جی وہ آج بھی ہے. صحیح. اس کا ترجمے میں ایک لفظ میں جو ہے ہم دونوں کو لگا کہ یہ افینسو ہے. تو ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ مطلب پوری ملت کی نمائندگی کرتے ہیں, اتنا بڑا بورڈ چلاتے ہیں, تو اگر ذرا سے مطلب اعتماد میں لے لیں افراد کو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سے محبت کا کیا عالم ہے لوگوں کا, اور پھر آپ کی ٹویٹ پر کتنا دیکھیے ایسا ہے, یہ مشورہ آپ دیں یا تو عمران صاحب کو دیں یا جنرل سیکرٹری صاحب کو دیں. میں تو اس پہ یہ مشورہ نہیں دے سکتا کیونکہ جنرل سیکرٹری ہمارے ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہے. ہم وکیلوں سے تھوڑا بہت فرق نہیں ہے کہ ہم صرف وکیل ہیں اور وہ عالم بھی ہے اور وکیل بھی ہے. بورڈ میں کسی طرح وہ کم نہیں ہے, لہٰذا ہم تو ان کو یہ مشورہ دینا اپنے اختیار کے باہر سمجھتے ہیں. ان کو کیا وہ جب چاہتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں. وہ جنرل سیکرٹری ہیں, اس سے چاہتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں. اور اتفاق ہے کہ اس وقت وہ الفاظ ان کے نوٹس میں یا کہے گئے ہوں نہ تو وہ ان کے ذہن سے نہ رہا ہو. جب وہ آئے چھپ کے آئے تو ہم لوگوں کے نوٹس میں آئے تو ہمیں محسوس کیا تو ہم نے ان سے کہہ دیا, مان گئے اس بات کو. اچھا ہاں, مطلب کہ لوگ جو ہے ماشاءاللہ اتنا زبردست رسپانس آ رہا تھا, ایک دم سے جھٹکا لگا جب ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا. تو اس سے پہلے اگر آ جاتا ریسپانسبلی کہ بھائی ہم لوگ آپ تھوڑا رد بدل کر رہے ہیں اس بیان کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. جی نہیں, آپ نہیں, حالات کی بالکل نہیں نزاکت. وہ پوری چیز اردو کے بیان میں موجود ہے. اردو کے بیان میں تو ہے, لیکن اردو طبقہ تو ویسے آپ کے ساتھ ہے, لیکن جس طبقے کو میسج دینا تھا وہاں سے تو ڈیلیٹ ہو گیا نا. تو ہمیں ان کو میسج نہیں دینا تھا. دیکھیے معاف کیجیے گا, میسج تو عوام کو دینا تھا اور عوام کو میسج پہنچ گیا تھا. اگر کہیں سے کوئی, دیکھیے ہم بھی وکیل ہیں, ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جی جی شمشاد بھی وکیل ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو کوئی چیز محسوس کریں اور پوائنٹ آؤٹ کر دیں جی یہ کوئی کمزوری نہیں ہے. صحیح صحیح. جو لوگ اس کو اتنا قابل اعتراض ہیں, میں کچھ اور نہیں کہنا چاہوں گا, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس موومنٹ میں جو آج اعتراض کر رہے ہیں. نہیں اعتراض وہ تو بات الگ ہے نا کہ قوم اگر آپ کو کوئی مطلب آنے کے لوگوں کا اعتماد آپ پر ہے, اپنا خون کی دوائی آپ کو جو ہے تعاون کے طور پر دیتے ہیں, اگر وہ تھوڑا بہت سوال کر لے تو اس پہ اتنا ناراض نہیں ہونا چاہیے. سوال کرنے پر کون ناراض ہوگا؟ چھاپ دینا سوال کرنا ہوا. ہاں یہ غلط ہے, اس کو بدلنا چاہیے. ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا. ٹیلی فون میرے پاس آئے, جس نے ٹیلی فون میرے پاس آئے, آپ کا بھی ٹیلی فون میں میری آپ کی پہلی ملاقات کوئی نہیں ہے, لیکن پوری بات آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. جی بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ تو اس لیے میں نے ہر ایک کو ایکسپلین کیا. مجھے سے فون آیا اور جو کون سے بھی آیا. جی جی سب کی نگاہیں آپ کی طرف تھیں, آپ بورڈ کے زمانے سے وکیل رہے ہیں تو آپ تو جی جی یہ پرخلوص جذبہ کہلاتا ہے انکوائری کرنا. میرا خیال اسلامی بھی طریقہ یہی ہے. صاحب معاملہ سے ڈائریکٹ بات کی جائے کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے. اور ہمارا ٹیلی فون نمبر کبھی بند نہیں ہوتا ہے. جی آپ جن لوگوں نے مراسلے لکھ دیے اور آرٹیکل لکھ دیے اور اس کی وجہ سے بورڈ کا وقت ضائع ہو رہا ہے, جواب لکھنا پڑ رہا ہے, یہ تو کوئی طریقہ اخلاص کا نہیں ہے. صحیح. اس میں الزام بھی لگا دیا سر, ہمارے جو کویت کے وکیل صاحب ہیں لکھ دیا جی جی RSS بیکڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. اب آپ یہ ان کی زبان تو غیر معذب ہے جو انہوں نے ابھی اردو میں جو خط ایک مولانا ولی رحمانی صاحب کے میں نے صرف ان کو یہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ مجھے وہ قانون بتا دیجئے کہ جس کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. اب قانون چونکہ ہے نہیں, وہ ابھی تک 4 تاریخ, لیکن جو تلخ الفاظ آپ نے استعمال کر لیے اس پہ لوگ ناراض ہوئے. دیکھیے انہوں نے, آپ سنیے ان کا خط پڑھیے, انہوں نے لکھا ہے کہ بورڈ اور ایکشن کمیٹی نے ویک ڈیفنس لیا. ہم لوگوں کا دخل پیدا ہوا ہے میرا ایکشن کمیٹی کا 86 سے اور بورڈ کا دخل ہوا ہے 93 سے, اور یہ مقدمہ
جس میں ڈیفینس لیا گیا ہے وہ 1950 میں لیا جا چکا ہے، اور میں نے ان کو وکلا کے نام بھی لکھے کیونکہ وکیلوں نے لیا تھا، میری اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کو لکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ویک ڈیفینس کا الزام لگا رہے ہیں۔ آج تک کسی نے ہندوستان میں نہ اپوزٹ پارٹی کے وکلا نے الزام لگایا، نہ ججز نے الزام لگایا کہ آپ کا ڈیفینس ویک ہے۔ تو اس کے جواب میں نے کہا کہ آپ اپنا بارے میں بتائیں کہ آپ کی کیا اسٹینڈنگ ہے، تاکہ ہم اپریشیٹ کریں آپ کے اس جو ہیومیلیٹنگ کمنٹس ہیں، تو اس میں کیا غلط بات بن سکتی۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ذلیل کیا، ہم نے اگر ہم پوچھیں تو ذلیل کرنا ہوا، اور وہ کہے تو سب ان کو اختیار ہے۔ تو یہ تو دیکھیے میں نے ان کو اپنا نمبر بھیجا، اپنا موبائل نمبر بھیجا، اپنے ای میل سے خط بھیجا، اگر ان کو کوئی بات معلوم کرنا تھی تو ہم نے میسج بھی بھیجا، بھائی آپ ہم سے ٹیلی فون میں بات کر لیں، ای میل بھیج دیں ہم کو، ہم ای میل سے جواب دیتے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اس پہ میڈیا میں کہتے پھر رہے ہیں؟ آپ کے صاحب اب جیسے ہندوستان میں لاکھوں مسلمان ہوں گے جن کے جو انہوں نے پڑھا ہوگا، سمجھتے ہوں گے جیسے کوئی ریمیڈی ہے، ابھی ہم لوگ اس کو نہیں اویل کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور جبکہ ہندوستان کے سارے جو لیگل برینس ہیں، فیضان مصطفیٰ صاحب نے پورا ایک اس پہ آدھا گھنٹے کا ویڈیو دیا ہے کہ بھائی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس معاملہ نہیں آ سکتا، وہاں پر اسٹیٹ جاتی ہے۔ اگر کویت اسٹیٹ جانے کو تیار ہوتی تو وہ کویت کے کسی ذمہ دار سے بیان دلواتے۔ ہاں مطلب اسٹیٹ جاتے تو اسٹیٹ جاتی، پرسنل بورڈ یا وہ شروع کا ساتھ نہیں جا سکتے۔ ہاں نربھیا اکھاڑا اور پرسنل بورڈ تھوڑے جاتے وہاں انٹرنیشنل۔ تو پھر اس کے اوپر وہ بحث چلا رہے بھی 3-4 دن سے 5 دن ہو گئے، بلکہ 29 جولائی کا ان کا وہ ہے۔ جی اور اب ایک نیا آ گیا، انہوں نے مولانا ولی رحمانی کو جو خط بھیجا ہے، جلدی کور آ گیا، میں نے اسے دیکھا نہیں، مجھے کور آ گیا۔ اب یہ تو اس کو ہم اخلاص نہیں کہیں گے۔ صحیح۔ آپ کو اگر ابھی یہ تو بات گفتگو کی ہے نا، وکالت کی بات ہے، آپ وکیل ہیں، ہم بھی وکیل ہیں، آپ کو ہمیں کنونس کرنا پڑے گا کہ صاحب اس کی دیکھیے ہم اس طریقے سے جا سکتے ہیں، آپ کیا نو آبجیکشن دینے پر۔ صحیح۔ تو آپ بھی ٹویٹر چلاتے ہیں، آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا، نہیں بالکل نہیں کرتا ہوں۔ نہیں تو اگر آپ بھی ٹویٹر ہینڈل سے ہی ان کو جواب دے دیتے۔ ہم نے بھجوا دیا ان کو، ہم نے اپنے بھتیجے کے ٹویٹر سے ان کو یہ میسج بھیج دیا کہ بھائی کون سی چیز سے آپ ناراض ہیں، ہم نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا ہے کہ قانون بتا دیجیے، تو اس کا جواب دے دیجیے، آپ قانون کون سا ہے جس کے تحت جائیے گا، نہیں جواب دیا ان کو۔ اچھا تو لگے ہاتھوں آپ نے فون اٹھا لیا، تو ایک تصویر بھی آپ کی وائرل ہو رہی ہے، جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو پرانی تصویریں بھی چلتی ہیں، آپ تک پہنچی ہوگی یہ تو۔ اب اس کا کیا تعلق ہے؟ سوشل میڈیا مطلب اس کے اوپر دیکھیے آپ، سنی وقف بورڈ کی طرف سے فیصلہ بتایا گیا ہے۔ ہم لوگوں کا اسٹینڈ تو ڈے 1 سے یہ ہے کہ مسجد کے بدلے میں زمین لینا یہ قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ جی تو ہم نے وہ زمین لی نہیں ہے۔ صحیح، ہاں آپ منع کرتے ہیں۔ تو اب وہ اوپر جس آدمی نے بھی لگایا ہوگا، پتہ نہیں کتنا اس کا خلوص سے لگایا کیا کیا، اس نے اوپر خبر لکھا سنی وقف بورڈ کے کہ سنی وقف بورڈ نے فیصلہ کیا، اور فوٹو میری لگا دی۔ حالانکہ سنی وقف بورڈ نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا۔ کل شام کو سنی وقف بورڈ کا بیان آ گیا کہ یہ ٹویٹر بالکل فیبریکیٹڈ ہے اور ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا۔ صحیح چل رہا کیا کیا ہے، ہم سے پوچھا، اس کو ہم نے وضاحت کر دی۔ اب ایک اور تصویر اگر آپ کی نظر سے گزری ہو، کہیں آپ وہ کسی ہندوؤں کی رسم میں کھڑے ہوئے ہیں اور موم بتی جلا رہے ہیں؟ جی آج میں نے دیکھا، یہ ایک سیمینار ہوا تھا جی جنوری کے مہینے میں۔ جی ایک تنظیم ہے، اس کا بینر اس پہ لگا ہوا ہے، جی لگا ہوا ہے۔ ہاں تو اس میں گیا تھا، وہ بالکل RSS کے وکلا کی تنظیم ہے، لیکن اب RSS کی تنظیم کے اگر کوئی بلائے تو اپنی بات کہنے کے جانے کی ہمت ہونا چاہیے۔ میں گیا، اور یہ جو شمع روشن کرنے کی بات ہے اس کے بارے میں نے تصدیق کی تھی، مجھے پتا چلا شمع روشن کرنا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو شرک ہو یا کفر ہو کچھ ہے، وہ میں شمع روشن کر رہا ہوں، تصویر ادھر رکھی ہوئی ہے، اس تصویر کا کوئی
لیکن باطل جو ہے وہ اسی سب چیزوں کی وجہ سے تو ہمارے لوگوں کو بلاتا ہے کہ وہ مالا ارپن کراتے ہوئے تصویر لے لے، وہی تصویر کو وائرل کرے. مالا ارپن ہوا، ہم نے نہیں مالا ارپن کیا نا، ان سے کہا. ہاں لیکن مومبتی جلوا دی نا آپ سے مومبتی جلوا کے شمع روشن کرنے کو آپ بتائیں. لیکن مجھے تو جو ہمارے ہم جو ساتھی لوگ ہیں علماء حلقے کے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا شمع روشن کرنا قطعی کوئی شرک نہیں ہے. لیکن وسیع تر مفادات میں بہت سے جائز کام بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں. اب دیکھیے شمع روشن کرنا خلاف شریعت کے نمائندے تھے، اور اگر خلاف شریعت نہیں ہے تو پھر ہم اسے صرف شمع روشن کرنے کی بات کو، کیونکہ ہم نے سنا ہی ہے جو ہم نے سنا ہے کہ علم کی شمع روشن کی جاتی ہے. علم سے متعلق سیمینار تھا CAA کے جواز کے بارے میں، ہماری پوری تقریر اس پر ہوئی اس کی مخالفت میں. تو وہ تقریر اگر کہیں موجود ہو تو اس کا لنک شیئر کیجیے تاکہ میں نے ابھی ان صاحب سے پوچھا تھا، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی اندازہ. میں نے ابھی ان سے کہا تھا سیمینار میں اس زمانے میں نہیں رکھنے کی اہمیت زیادہ ہے، تو اس میں جو ہے مطلب حفظ ما تقدم کے طور پر ہی صحیح اپنی اس طرح کی محفوظ رکھنی چاہیے. یہ ہندی میں کہا، ہندی میں اخبار میں چھپی ہے وہ، اس کا اگر آپ اپنا واٹس ایپ نمبر بتائیں تو میں ابھی بھجوا دوں. جی. اور ویسے میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ وہ بھی دیکھیے، اس کی CD بنی تھی، تو ہماری تقریر کا پورشن اگر وہ آ جائے ویڈیو اس میں آڈیو میں تو وہ بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے. ہمیں آپ اپنا لنک بھیج دیجیے. جی ٹھیک ہے، بہت مہربانی. اس طرح کی مطلب وضاحت اگر ہو جائے تو قوم میں کنٹروورسی پیدا نہ ہو، تشویش نہ پیدا ہو. قوم کا کی پرابلم ہے کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ براہ راست صاحب معاملہ سے بات کی بغیر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم سب بھی آ سکتے ہیں، سب کی غلطی ہے. اور لیکن یہ کہ میں وضاحت کرنے کے لیے کسی کو میں نے منع نہیں کیا. جس نے وضاحت پوچھی چاہے اس کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ٹیلیفون اٹھایا اگر بات ہو گئی تو مجھے اس میں کوئی دقت ہے نہیں، چونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہم سے معلوم کرنا چاہیں ہم بات صحیح جو ہے بتائیں. تو وہ تو ہم پوری کرتے ہیں. اور یہ بات جو ہے تقریر والی بھی ہم انشاءاللہ وہ تو ابھی وہ کی دیتے ہیں اسی نمبر پہ. اس نمبر پہ واٹس ایپ ہے آپ کا؟ اس پہ جی ہاں اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے. تو واٹس ایپ تو بھی ہم کروا دیتے ہیں، اور جب وہ آ جائے گا اسپیچ ہماری اس کے علاوہ بھیج دیں گے، وہ بھی بھیج دیں گے. ہاں بالکل، مطلب اس طرح کی چیزیں آ جائے تو ٹھیک ہے. اب یہ کہ ابھی مطلب باطل جو ہے وہ انہیں سے چرکرے پڑا رہتا ہے کہ کوئی اس طرح کی تصویر کھینچ جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور پھر اس کو بعد میں وائرل کیا. اصل میں یہ نہیں، اس میں دیکھیے اصل میں ہمارے لوگ جو ہے وہ پرانے اعتبار سے چل رہے ہیں اور اعتبار کی جن لوگوں نے پروگرام آرگنائز کیا تھا میں ان پر شبہ نہیں کر رہا ہوں. یہ تو کسی ہمارے ساتھی کہیں وہ چھپی ہوگی ہماری تصویر، اس وقت انہوں نے اس کو نہیں، تو ان کی تو پوری بنی ہوئی اسی کاموں کے لیے کہ وہ مسلمانوں کی اس طرح تصویر وائرل نہیں کرتے، وقت آنے پہ کرتے. وہ اگر وہ کرتے تو اس وقت کے یہ ہوا تھا سیمینار جنوری میں، بڑی اس میں بہت شدت سے موومنٹ چل رہا تھا ہندوستان میں. چل رہا تھا کافی. تو اس وقت وہ چھاپتے اس کو تو شاید کچھ ڈیمیج کر پاتے زیادہ. اس وقت تو بابری مسجد چھایا ہوا ہے. اس وقت تو بابری مسجد پر ہم سب لوگوں کا اسٹینڈ ایک ہی ہے، ہندوستانی مسلمانوں کا، سوائے ان لوگوں چھوڑ کے جو لوگ تنقید کر رہے ہیں. باقی مسلمانوں کا تو اتفاق ہے اس پر. بہت شکریہ آپ نے بتایا، جزاک اللہ خیر. اور اتنے کھل کر کے آپ نے جو ہے ہر بات کو وضاحت. نہیں، میں آپ کا اسپیچ کیا رہا ہوں تاکہ کبھی آپ کا پورا احمد آپ نے بتایا نا. جی. اور مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کی کوئی آڈیو اگر اس طرح کی آ جاتی تو اتنی کنٹروورسی جو 3-4 دن سے چل رہی ہے وہ نہ ہوتی، ختم ہو چکا ہوتا قضیہ. نہیں، اب وہ اس کی کہے کہ آڈیو مطلب اس طرح کہ بھیا میرا لینا دینا نہیں ہے ٹویٹ ڈیلیٹ کرانے میں یا اس طرح کو کرنے میں. اور ٹویٹ کی تبدیلی کی وجہ یہ ہے اس کی نزاکت. ہم یہ غلط بیانی ہوتی. میں اس کو اگر کہتا کہ میرا کوئی رول نہیں ہے تو غلط بیانی ہوتی. نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح یہ اتنی اس میں یہ جملے نازک ترین تھے عدالتی معاملات کو لے کر کے قانونی اعتبار سے، اس کی تبدیلی ہوئی ہے. اسی کو میں اوائڈ کر رہا تھا اور میں نے اوائڈ کیا صحیح، کیونکہ اس پر ہمارے ساتھیوں پر ایک طریقے کا وہ آیا تھا الزام. تو ہم نے کہا جنرل سیکرٹری صاحب مجاز ہیں، وہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ کہہ دیا ہوگا. آج انہوں نے خود وضاحت کر دی، چونکہ
جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے اس میں کہ ایک لفظ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوتا تھا کہ اگر کیونکہ انگلش ٹویٹ کا وہ لفظ ہٹا کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ ٹویٹ کر دیا جاتا، کیونکہ انگلش ٹویٹر میں تو ایڈٹ ہوتا نہیں ہے ٹویٹ کرنے کے بعد، یا تو پورا ڈیلیٹ ہوگا یا پورا دوبارہ کاپی کر کے پھر پیسٹ. دیکھیے ہم اس سے زیادہ بالکل ہی واقف نہیں. جی بالکل سمجھ رہا ہوں. تو اس لیے میں نے کہ ان کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ یہ بہتر ہوگا کہ یہ ڈیلیٹ ہو جائے، تاکہ ہمیں پر کل خدا نخواستہ کوئی بات سپریم کورٹ میں کوئی موو کرے تو کوئی پکڑ نہ ہو ہماری. جی بالکل صحیح. اس نظریے سے انہوں نے کر دیا، بس ہو گیا. اللہ تعالیٰ بیان رکھے آپ لوگ. بیان وہ موجود ہے، جو بیان پورا جاری ہوا تھا وہ بیان پورا موجود ہے. ہاں بیان تو موجود ہے، وہ مختلف زبانوں میں بھی آ رہا ہے، مطلب ہر پرسنل بورڈ تو پورے ملک کا ہے، تو پورے ملک کے ہر علاقے والے اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسٹینڈ موقف جو اس کا ہے وہ واضح ہوتا ہے اس بیان سے پورا. ہاں لیکن مطلب آئندہ اس طرح کا کوئی اتنا بڑا اعتماد پرسنل بورڈ کو حاصل ہے، وہ اتنا، اور اس وقت سب سے بڑی کوشش لوگوں کی یہی ہے کہ پرسنل بورڈ پر سے قوم کا اعتماد ختم کر دیا جائے. متزلزل تو وہ کر ہی چکے ہیں، تو اگر اعتماد کو عوامی اعتماد ختم نہیں ہوگا، ہاں انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے سارے بزرگ اخلاص سے کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ اخلاص سے کام کی جو قوت ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. جی جی. ورنہ بہت سے الزامات لگے، کچھ وہ سب الزامات ختم ہو گئے، بورڈ ابھی تک قائم ہے. اللہ تعالیٰ بورڈ کو قائم رکھے اور فتن سے محفوظ رکھے. دن بدن بڑھی رہی. جی جی انشاءاللہ. بس یہ کہ میں آخری گزارش کر رہا ہوں، یہ بھی میں آپ کے جو ہے بڑپن دیکھا تو میری ہمت ہوئی کہ کچھ سخت جملے میں نے بھی لکھ دیے تھے، اس کے لیے میں آپ سے براہ راست مجھے پتا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ کو پتا نہیں ہوگا یقیناً، لیکن میں معافی چاہتا ہوں. میں تو یہ اس چکر میں اس واقعے کے بعد ہمیں کچھ یہ دیکھے بھی ٹویٹ وغیرہ، ورنہ ہم تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں کہ اب یہ. ہاں لیکن میری گزارش ہے پھر بھی کہ آپ اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے بنا ٹویٹ مجھے اس کے لیے صاحب بڑا وقت ضائع ہوتا ہے. اب آپ سوچیے نا، ہم وکیل ہیں. بالکل وقت ضائع ہوتا ہے اس میں کوئی، لیکن آپ جیسے ذمہ داروں کا ایک ایسا ٹویٹ ہونا چاہیے ٹویٹر، کیونکہ لوگ پھر آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ کسی کو فالو نہ کریں اس میں کہ آپ کو دقت ہو، لیکن لوگ آپ کو فالو کریں گے. آپ اس میں ایک لائن لکھیں گے، ہزاروں لوگ پڑھ لیں گے. جب تک وہ پریس میں آپ اپنا بیان دیں گے، پھر پریس ریلیز وہ جاری ہوگی، پھر اخبار میں ہم پریس ریلیز بھی اب جب جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کوئی ایشو ہوتا ہے تو خود میڈیا والے آ جاتے ہیں، ان سے ہم زبانی کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. وہ ہمیں چھٹی مل جاتی ہے 4-6 گھنٹے میں. میڈیا والوں کو ٹی وی پہ اس پہ آ جاتا ہے، اخبار والے بھی. لیکن میڈیا والا بھی تو بڑا مطلب تیز کر رہے ہیں اس زمانے کے حساب سے. وہ آپ کا صرف اپنے مطلب کا بیان چلا دیتے ہیں، بقیہ کاٹ دیتے ہیں. وہ تو بالکل صحیح ہے. تو ہم اتنی تو احتیاط تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کوئی پکڑ والا جملہ نہ ان کو دیں، جو اسی کو چلا دیں، باقی چھوڑ دیں. جی جی. عام طور سے چلا نہیں پاتے ہیں، عام طور سے چلا نہیں پاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. دعاؤں کی درخواست آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے فون اٹھایا، اتنا لمبا وقت دیا. اور آپ کو ہم بتا دیں کہ رات میں 12 بجے تک ہندوستانی وقت کے لحاظ سے جی آپ کبھی بھی ہم کو کوئی بات کر کے بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹویٹ وغیرہ. تو کوئی چیز ایسی ہے کہ جو وضاحت کے قابل ہے تو آپ ہی کو بتا دیں گے، آپ وضاحت کر دیجیے گا. بڑی مہربانی. ویسے آپ کے بھتیجے صاحب وضاحت کریں وہ زیادہ بہتر ہے، اس کا وہ ٹھیک ہے. نہیں مجھے معلوم نہیں ہوتا نا، لوگ بھی ہر چیز تو بتاتے نہیں ہے. تو جیسے آپ بتائیے کہ ابھی مجلے وہ شریکہ والے جو ہیں ان کا ٹویٹر کو آپ کے بھتیجے فالو کریں. انہوں نے جو ابھی نئی اس پہ جو ہے کچھ نہیں وہ فالو کر رہے ہوں گے، وہ ابھی میں سے کہتا ہوں شروع کیا تو اس کو ان کو جواب دیں کہ بھائی آپ کو پرسنلی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ارسال کیا گیا ہے میسج، اس کا آپ جواب دے نہیں رہے ہیں، اور یہاں ملت اسلامیہ کے انڈیا کے اندر جو ہے عدم اعتماد کی فضا پھیلا رہے ہیں. آپ کو جب پرسنلی میسج کیا گیا تو آپ وہاں جواب دیجیے ڈاکٹر صاحب کو. جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں مولانا کا خط کو آیا ہے، تو میں اس کو منگوا کے دیکھ لوں گا. جی ہاں اس کو آپ دیکھ لیجیے، آپ کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. شکریہ. فی امان اللہ.